بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غفور احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دینے شروع کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق تحریک انصاف ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور عمران خان صاحب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور عمران خان صاحب 2022 سے لے کر اب تک جو کوششیں کرتے رہے کیا وہ اس میں ناکام ہوئے، تو اب یہ انتہا پسند پالیسی پر آئے ہیں کہ پارلیمنٹ سے ہی استعفے دے دیے جائیں۔ معلومات کے مطابق پالیسی یہ ہے عمران خان صاحب کی کہ پہلے مرحلے میں ایک تو ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے، جس سے یہ ہوگا کہ ضمنی الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی اور لوگ ووٹ ڈالنے کم آئیں گے، اور یہ تاثر جائے گا دنیا کو کہ پاکستان کی ایک معقول جماعت نے بائیکاٹ کرنے کے بعد ان الیکشن کی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 2، پارلیمانی کمیٹی سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ نظام جو بنا ہوا ہے اس ٹائم، اس کو کمزور کیا جائے، اس کو پریشرائز کیا جائے، تاکہ حکومت اور دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ تحریک انصاف کے بغیر یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتی۔ تیسرا مرحلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف قومی اسمبلی سے استعفے دے گی، تو باہر آ جائے گی، اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ یہ آئے گا کہ تحریک انصاف KP کی حکومت اسمبلی تحلیل کر لے۔ یہ ہے منصوبہ جو عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ کیوں بنایا، یہ بنیادی سوال ہے۔ کیا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ جو لڑائی لڑ رہے ہیں، کیا وہ ناکام ہو رہے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے؟ حالات جو نظر آ رہے ہیں، جو کچھ اس ٹائم تک ہوا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے مطابق عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کو لانگ مارچ کروائے، علی امین گنڈا پور کو ضلع بنوایا، وہاں سے لانگ مارچ ہوا، جلسے جلوس کرنے کی کوشش کی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ کی، آرمی کی، عاصم منیر صاحب کی، اور مسلسل تنقید کرتے رہے، لیکن اس نظام کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ عمران خان صاحب کو پہلے امید تھی کہ یہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ ملک نہیں چلا سکیں گے، اور مجبوراً فوج مجھ سے بات کرے گی اور اس طرح نئے الیکشن کرائے جائیں گے اور دوبارہ اقتدار عمران خان کو مل جائے گا، یعنی PTI کو ملے گا۔ وہ بھی نہیں ہوا۔ امریکہ میں چینج آ رہی تھی اور الیکشن ہو رہے تھے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد امید تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو کہ ملاقات ہو چکی تھی عمران خان کے پہلے، اور وہی تحریک انصاف امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ٹرمپ صاحب کو ایسا پریشر ڈالیں گے پاکستان کے اوپر، اور نتیجے کے طور پر عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے گا۔ وہ بھی نہیں ہوا۔ الٹا انڈیا اور پاکستان جنگ شروع ہو گئی، انڈیا نے حملہ کر دیا، اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہو گیا اور آرمی چیف کو ہو گیا، اور دنیا میں بلے بلے ہو گئی آرمی عاصم منیر صاحب کی، اور وہ فیلڈ مارشل بن گئے۔ اب جب یہ دیکھا کہ تمام کارڈز ناکام ہو چکے ہیں عمران خان کے، اور تمام اقدامات، تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اور بار بار عمران خان صاحب زور دے رہے ہیں کہ میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، آرمی چیف سے بات کرنی ہے، عاصم منیر سے بات کرنی ہے، اور کسی کو میں نہیں مانتا، یہ حکومت کٹ پتلی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کیوں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب اس نظام کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر، سسٹم کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ جو PDM حکومت بٹھائی ہوئی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کی، اس کو یہ فوج لے کر آئی ہے، اور فوج مجھ سے بات کرے، اور میرے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کی طاقت میرے ساتھ ہے، لہذا مجھے اقتدار میں لایا جائے۔
چونکہ اگر عمران خان صاحب پاکستان میں آئین کی حکومت چاہ رہے ہوتے، جمہوریت چاہ رہے ہوتے، تو ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس ٹائم حکومت بیٹھی ہوئی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ قریب ہو چکی ہیں، ان سے مل کر اسٹیبلشمنٹ کو تنہا کرتے، آئسولیٹ کرتے، لیکن وہ تو نہیں کر رہے. وہ تو اسی پاور سے بات کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں 78 سال سے نظام پر کنٹرول رکھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ واضح ہے. اب اسٹیبلشمنٹ چونکہ عمران خان صاحب سے بات نہیں کر رہی، تمام اقدامات، لانگ مارچ، جلسے جلوس، ٹرمپ، علی احمد گنڈا پور، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے مل گیا، اور تحریک انصاف کے MNA MPAs وہ بھی ملے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ تمام کوششیں عمران خان کے ناکام ہونے کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو نظام ہے، پارلیمانی نظام جس میں تحریک انصاف بیٹھی ہوئی ہے، ان سے نکل جایا گیا. تو پہلے مرحلے میں ضمنی الیکشن بائیکاٹ کیا جائے، شاید اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کریں. اس کے بعد پارلیمنٹ کمیٹی کے سے استعفے دینے شروع کر دیں، شاید اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کریں. اور ابھی دیکھیے گا عمران خان پھر یہ کرنا ہے، قومی اسمبلی سے استعفے دے دینے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے، لیکن پھر کوئی بات نہیں ہوگی. پھر ضمنی الیکشن کروا کے وہاں اکثریت نون لیگ کو مسجد حاصل ہو جائے گی، کوئی پیپلز پارٹی کو حاصل ہو جائے گی. پھر اس کا مرحلہ آنا ہے KP کی حکومت تحلیل کرنے کا. پھر کیا ہوگا؟ وہاں گورنر لگا جائے گا. لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کوئی بات کرنے والی نہیں، کیونکہ بنیادی بات نظام کے اعلی مردوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب ہم سے مانگ رہے ہیں اقتدار، اور نظام میں ایسا مانگتے ہیں کہ مجھے اقتدار پر اٹھایا جائے. تو یہ تو ظاہر بات ہے عمران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جس پر اسٹیبلشمنٹ نے بہت محنت کی. یعنی یہ بیج بویا تھا 90s میں جناب حمید گل صاحب نے. اس کے بعد بھی جتنے بھی جنرل آتے رہے ہیں، ضیاء الحق سے لے کر ابھی تک، مجموعی طور پر جتنے بھی جو 3 اسٹار جنرل ہیں یا آرمی چیف رہے ہیں، DGI سے رہے ہیں، تو وہ عمران خان کے بارے میں اچھا گمان کرتے رہے، اور اس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ کچھ کرے گا ہمارے لیے. لہٰذا بہت محنت ہوئی ہے. 2011 میں لانچ کیا گیا، پوری میڈیا لگائی گئی، ادارے لگائے گئے، پوری پاور یوز کر کے اٹھا لیا گیا، لیکن عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی امیدیں پورا نہیں اتر سکے. اب جب اسٹیبلشمنٹ نے ایک بندے کو اقتدار سے باہر نکال دیا، تو دوبارہ اقتدار میں آنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو عاصم زرداری صاحب نے کیا اور نواز شریف نے کیا. اگر آپ اس جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ بھی کراتے رہیں گے، اور آپ حملے بھی کرتے رہیں گے، اور آپ جلسے بھی کرتے رہیں گے، اور آپ دھمکیاں بھی دیتے رہیں گے، اور پھر آرمی چیف آپ سے بات کرے اور آپ کو اقتدار میں حصہ دے، اسٹیبلشمنٹ چاہیے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. پھر مجموعی طور پر فوج کے اندر یہ بات اب پیدا ہو چکی ہے، اور یہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف کوئی جماعت نہیں ہے، ان کی کوئی منظم جماعت نہیں ہے. یہ ایک واحد عمران خان لیڈر ہے، وہی پارٹی ہے تحریک انصاف، اور اسی کی وجہ سے ہجوم لگا ہوا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کے جو IQ لیول ہے، یا عمران صاحب کی جو مینٹل لیول ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ملک ان کے حوالے کیا جا سکے. یہ مجموعی سوچ پائی جاتی ہے، اس ٹائپ سمجھ آ چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کرنے کے بعد یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ فوج کے اندر ہمیشہ افراد سے اختلاف رہا ہے، لیکن کوئی بھی فوجی چاہے ریٹائر ہو چکا ہو، جتنا بھی عمران خان حامی ہو، وہ کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں جا سکتا. جلسے جلوس آپ کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں آپ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ آرمی چیف سے بات کر رہے ہیں، کسی جنرل کے خلاف بول رہے ہیں، تو وہ بات قابل قبول ہوتی ہے. لیکن 9 مئی کا جو حملہ ہوا ہے، چاہے عمران خان صاحب اسے فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، لیکن حملہ تو فوج پر ہوا ہے. اب فوج کبھی بھی اپنے ادھر حملہ خود نہیں کروا سکتی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو سویلین لوگ یوز ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، یہ بات تو ہے. لیکن عمران خان صاحب یوز ہوئے ہیں نا، تحریک انصاف یوز ہوئی ہے. اب تحریک انصاف یوز ہوئی ہے اور اس سے فوج پہ حملہ ہوا، اس سے جو فوج کے اندر حمایت ہے عمران خان کے حق میں بہت زیادہ، وہ حمایت کم ہو گئی. کیونکہ کوئی بھی فوجی، کوئی بھی جو جرنیل ہے یا کرنل ہے، وہ کھل کر اب عمران خان سے حمایت تیار نہیں ہے.
چونکہ جو نظام ہے اس کا اصل کنٹرول فوج کے پاس ہے۔ اب اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر عمران خان کیسے پاپولر ہوا، کتنا سپورٹ کیا گیا، فوج نے کیوں سپورٹ کیا، جنرل نے کیوں سپورٹ کیا، ریٹائر فوجی نے کیوں سپورٹ کیا؟ وہ اس لیے سپورٹ کر رہے تھے کہ چونکہ 2010 کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی اس حد تک مضبوط ہو چکے، تجربہ آ چکا تھا کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی کنٹرول سے باہر آنا چاہ رہے تھے، اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بات ہمارے جو فوج کے لوگ ریٹائر فوجی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اپنا آدمی ہے ہمارا عمران خان، اس لیے اس کو ہیرو بنا دو۔ اور ظاہر ہے یہ جتنے بھی ریٹائر فوجی ہیں یہ اداروں میں طلباء کو، ٹیچروں کو ایجوکیٹ کرتے رہے کہ جی یہ تو عمران خان بہترین آدمی۔ کیوں؟ اصل میں پاور فوج کی رہی تھی، اور جب تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں پاور فوج کے پاس تھی، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب 9 مئی ہو گیا تو ایک بہت بڑے سوالات پیدا ہوئے۔ یہ جتنے بھی کارڈ عمران خان کھیلتا جائے گا تحریک انصاف مانس ہوتی جائے گی، اور اگر یہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں، کے پی کو گرا لیتے ہیں، تو عمران خان جیل میں ہی رہے گا اور تحریک انصاف کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ چونکہ ہمارے یہاں چونکہ میڈیا میں زیادہ پروپیگنڈا عام ہوتا ہے اور جائے لوگ عوام کو شعور نہیں ہے، وہ بھٹو کی مثال دیتے ہیں، نواز شریف کی مثال دیتے ہیں۔ وہ اس لیے بھٹو ختم نہیں ہوا کہ بھٹو کے متبادل کوئی جماعت نہیں تھی پاکستان کے اندر۔ نواز شریف اس لیے ختم نہیں ہوا کہ نواز شریف نے مقابلہ کرنا تھا، پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا تھا، جبکہ اس ٹائم ایسے حالات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے پاپولرٹی موجود ہے عمران خان سے بھی، لیکن پیپلز پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے، ایم کیو ایگزسٹ کر رہی ہے، نون لیگ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ دوبارہ ان کے اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ بھر دیں گے۔ لیکن اگر بھٹو زندہ ہے، نواز شریف زندہ ہے اور عمران خان بھی قائم رہتا ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اگر یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں تو مقابلے میں جو قوت ہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں۔ تو لہٰذا مشترکہ مفاد، سب میڈیا کا بھی مشترکہ مفاد ہے، فوج کا مشترکہ مفاد ہے کہ مذہبی باتیں آگے نہ آئیں۔ اس کے لیے ڈیبیٹ کرتے رہیں کہ عمران خان ختم نہیں ہو سکتا، جی تحریک سے ختم نہیں ہو سکتی، نون لیگ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ سب باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قوم کو اندر شعور آ جائے اور قوم اسلام کی طرف آ جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، باقی کوئی بحث نہیں، ختم کرنا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے ختم کرتے ہیں، لیکن ختم نہ کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ جب خلا پیدا کریں گے، اسپیس پیدا ہوگی، تو وہ مزید باتیں کامیاب ہوں۔ کے پی کے بلوچستان میں جے یو کا راستہ ہمیشہ روکا جاتا رہے، وہ کامیاب ہوگی۔ پنجاب میں جے یو کوشش کر رہی ہے، سندھ میں جے یو اپنی پاور بنا رہی ہے، تو وہ مذہبی جماعت جے یو ایسی جماعت ہے، اس کا ووٹ پہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ وہ کسی جو ہے نا جنرلوں کے گملوں سے پیدا نہیں ہوئی، اس کی ایک تاریخ ہے۔ لہٰذا سب آرکیٹیکٹ، سب اسٹیک ہولڈر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان جیل میں ڈالا ہوا ہے، تحریک انصاف کے پی کے حکومت کر رہی ہے، اپوزیشن سے ڈیوٹی تحریک انصاف۔ یہ ایسے نہیں کہ عوام نے ووٹ ڈالے ہیں، ایک نظام کا سٹرکچر ہوتا ہے جس کے تحت جس کو ایسا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر عوام کو بھی نکالا جاتا ہے، عوام کو ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے، اور اگر جس کو نہ لانا ہو تو ظاہر بات ہے اس کے جو ہے نا الیکشن روا دیا جاتا ہے، ووٹ بینک توڑ دیا جاتا ہے، سوار بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن لہٰذا یہ جماعتیں ان کو ختم ہو سکتی ہیں، ختم نہ کرنے کے پیچھے وجہ نظام ہے، اور نظام کے وفادار ہیں۔ ہاں اختلافات ہیں، اختلافات چلتے رہتے ہیں، تو لہٰذا یہ تحریک انصاف ختم نہ ہونا، یہ ہاں جو تحریک انصاف کر رہی ہے تو یہ خود ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس میں آپ تحریک انصاف کا اپنی غلطی ہوگی، اور اگر یہ غلطیاں کرتے رہیں گے تو مانس ہوتے جائیں گے پارلیمنٹ نظام میں۔ پھر جب وہ جمع ہوں گے تو دوبارہ نظام کے اعلیٰ برتروں سے ملتے کریں گے، پھر وہ ان کو سپورٹ کریں گے، دوبارہ پارٹی بن جائے گی۔ لیکن وہ جسے کہتے ہیں وہ پارٹی وہی ہوگی جیسے نون لیگ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی زرداری اور تحریک انصاف عمران خان ہوگی، اور چونکہ عمران خان کو بھی سبق اس ٹائم تک آ چکا ہوگا۔ تو یہ بس کچھ ایسا ویٹ کریں، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ سب ایک ہے، لہٰذا تبدیلی نظام سے۔